درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، وطن ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے کے ہم سب پھول ہیں۔ پھول جتنا خوبصورت ہوتا ہے، وطن بھی اتنا ہی، گلدستہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ گلدستے کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پھول خوبصورت ہوں، ایسے ہی وطن کی خوبصورتی کے لیے، ملک کی خوبصورتی کے لیے، کنٹری کی خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ناگرک، اس کے سٹیزن یہ خوبصورت ہوں۔ ناظرین، بڑے ہی پیارے، انفارمیٹیو اور خوبصورت سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوئے ہیں، جس سلسلے میں ہم زبان کے تعلق سے اپنی گفتگو کو خوبصورت بنانے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ کون سے رولز ہیں، وہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی زبان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اپنی گفتگو کو انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں، گفتگو کو خوبصورت سے خوب تر بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلے کا بڑا ہی پیارا نام ہے محبت کی زبان۔ اس سلسلے میں ہم ڈسکس کیا کریں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی کنورزیشن میں، اپنی گفتگو میں اگر شامل کر لیں، انکلیوڈ کر لیں، تو ہماری گفتگو بہت پیاری ہو سکتی ہے، میٹھی ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے کی تھیم کی طرف چلیں۔ اس سے پہلے ہم اپنی زبان کو درود پاک پڑھ کر کے میٹھا کر لیتے ہیں۔ درود پاک کی پہلے فضیلت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی زبان کو درود پڑھ کر کے میٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ لوگوں میں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہوا کریں گے جن کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے پرنسپلز ہیں، وہ کون سے رولز ہیں کہ جن کو اگر ہم اپلائی کریں اپنی گفتگو کے اندر، اپنی کنورزیشن میں اگر ہم ان کو انکلیوڈ کریں تو ہماری گفتگو پیاری ہو سکتی ہے، میٹھی ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، آج ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں، مولانا شان الہی مدنی، جو مجلس جامعۃ المدینہ کے رکن بھی ہیں اور بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ مجلس جامعۃ المدینہ کا تعاون کرتے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں ہم حضرت سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی گفتگو کو خوبصورت اور پیارا بنا سکیں۔ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جس سے گفتگو ہماری اچھی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھی بات کرنا صدقہ ہے، یعنی خوبصورت بات کرنے سے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا گیا کہ جس کو اللہ پاک نے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی برائی سے محفوظ کر لیا، رب تبارک و تعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ ناظرین، ہم اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کے ذریعے ہماری گفتگو اچھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جن کو ہم اگر اپنی گفتگو میں شامل کریں تو گفتگو پیاری ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ عطاء المصطفیٰ صاحب، یہ جو ٹاپک ہے آج ہمارا، گفتگو کا جو انداز ہے محبت کی زبان ہے، تو یقین جانیے محبت کی زبان تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اگر ہمارے، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہندوستان یہ ایک گلدستہ ہے، تو یہ اگر ہم سب مل کر محبت سے بول چال کرنے والے بن جائیں تو ہمارے بہت سارے ایسے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک سوال آتا ہے
کہ اچھی گفتگو، اچھی طرح بول چال کرنا اور اچھی طرح کنورسیشن کرنا یہ کیسے آتا ہے؟ دنیا کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کو کہا جاتا ہے کمیونیکیشن اسکلز۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ باقاعدہ ورک شاپ اس کی لیتے ہیں اور فیس پے کر کر یہ اسکل اپنے اندر انہانس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اگر ہم غور کریں تو الحمدللہ ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک اللہ کے رسول کی بے شک نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم غور کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کس طریقے سے گفتگو کیا کرتے تھے، کیسے بات چیت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بہت سارے رولز وہاں سے سیکھنے کو بھی ملتے ہیں۔ اب میں ناظرین کو ایک بات بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو یہ سلسلہ ہے، یعنی کہ یہ جو آج ٹاپک ہے ہمارا محبت کی زبان، اس کے کچھ رول ہم بیان کریں گے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم جو بھی شخص ہوتا ہے وہ ہر ایک اعتبار سے الگ الگ اس کی مصروفیت اور وہ بزی ہوتا ہے۔ ایک شخص ہے، نوکری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ تعلق صرف اس کے گھر والے پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، یا پھر جہاں وہ نوکری کرتا ہے تو اس کے کلیگ ہوں گے اور یا اس کے باس ہوں گے، تو یہاں تک اس کا زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی کا منصب بدلتا ہے، ڈیزگنیشن بدلتی ہے، تو اس کا بولنے کا انداز اور اس سے ملنے جلنے والے لوگوں کا تعلق وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اف یو آر اے ٹیچر، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، اگر آپ ایک لیڈر ہیں، یا اگر آپ ایک باس ہیں، تو آپ کا تعلق کتنے زیادہ لوگوں سے ہوگا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس بھی وہ بھی آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے، ان کے جو گارجین ہیں وہ بھی آپ سے بات چیت کرنا چاہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جس منصب پر ہیں اس کا تقاضا ہمیں پورا کرنا ہوگا کہ ہم بولیں کس طریقے سے۔ تو باقاعدہ یہ آپ یہ لکھ لیجئے کہ گفتگو بھی ایک فن ہے جس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ تو کسی نے عطاء المصطفیٰ صاحب کیا خوب کہا ہے کہ بول کہ تو پہچانا جائے، یعنی تو بول کے تو دکھا کہ میں تجھے پہچانوں تو ہے کون۔ کوئی شخص خاموش ہے، اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ اس کے اندر کیا ہے، تو وہ جب بولے گا نا تب پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ہے کیا۔ تو سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جو پہلا رول ہے ہماری زندگی کا، بالکل یہ ہر ایک کا ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ نیور اسپیک اگینسٹ شریعہ، یعنی کہ شریعت کے خلاف ہم نے بات نہیں کرنی ہے۔ جی ہاں، تو شریعت جتنے زبان سے ممکنہ گناہ ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو گناہ ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو انسان اگر بچاتا ہے اس سے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اچھی گفتگو کرنے والا اور بہت سارے گناہوں سے بچنے والا۔ اب یوں سمجھ لیجئے ابھی جو بتایا کہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں اگر کرائم ہوتے ہیں تو بہت سارے کرائم سے بندہ بچ سکتا ہے، بہت سارے کرائم سے رک سکتا ہے اگر اس رول پر عمل کر لے۔ وہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہمیں نہیں بولنا ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی رہنمائی کی۔ نیور اسپیک اگینسٹ شریعہ، شریعت کے خلاف بات نہیں کرنا ہے۔ اس میں بینگ اے مسلم ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم شریعت کے خلاف بات نہ کریں، لیکن ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، بینگ اے گڈ سٹیزن آف انڈیا، ہمیں اپنے ملک کا، اپنے وطن کا اچھا شہری ہونے کے ناطے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے اصول کے خلاف، رولز کے خلاف بات نہ کریں، یعنی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہو، جس سے ہمارے ملک کو لوگ کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ یعنی بینگ اے مسلم ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھی گفتگو کریں، وہیں شریعت کے خلاف بات نہ کریں۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اچھا شہری ہونے کے ناطے، چونکہ ہمارا وطن گلدستہ ہے اور اس گلدستے کے ہم سب پھول ہیں، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم شریعت کے خلاف بھی بات نہ کریں اور اپنے ملک کے قوانین کے خلاف بھی بات نہ کریں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ گفتگو کے لیے آپ نے بتایا کہ اصول یاد رکھیں کہ شریعت کے خلاف بات نہ کریں، قوانین کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کے خلاف، اپنے ملک کے خلاف بات نہ کریں۔ ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا اور آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، بہت پیارا سلسلہ ہے، محبت کی زبان۔ جب بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کوشش کر لیا کریں کہ آپ کے پاس کاپی ہو، ڈائری ہو، نوٹ بک ہو اور ساتھ میں ایک پین بھی موجود ہو، اس لیے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان مطالعہ کرنے کے بعد، کئی کتابوں سے اسٹڈی کرنے کے بعد
اپنے فائنل مطالعے کو، اپنے مطالعے کے کنکلیوژن کو، اپنی اسٹڈی کے نتیجے کو وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے گیسٹ بڑی تیاری کے ساتھ، بڑے احسن انداز میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہم سب مل کر کے اپنی شخصیت کو انہینس کرنا ہے، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں جوائن ہوں تو نوٹ بک ضرور رکھ لیں، پین اپنے ہاتھ میں لے لیں، تاکہ اہم اور قیمتی باتوں کو آپ نوٹ کر سکیں اور پھر اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں اس کو اپلائی بھی کر سکیں۔ ابھی جو ناظرین، بات چل رہی ہے عطا المصطفیٰ صاحب گفتگو کی، جی تو آپ کی ذات کا پہلا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ وہ گفتگو ہی ہے۔ یور فرسٹ امپریشن آف یور پرسنالٹی، جو آپ بول رہے ہیں تو فرسٹ امپریشن کیا ہے؟ وہ آپ کی گفتگو ہی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے ناظرین، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی وہ سطح نہیں ہے، آپ اس بڑے پوسٹ پر نہیں ہیں، لیکن آپ کا باس ہے، وہ کچھ آپ سے ایڈوائز لے رہا ہے، وہ کچھ مشورہ لینا چاہ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت اچھی بات ایسی کر دیتا ہے، تو وہ ایک جملہ اس کا سینٹنس اس کو وہ ترقی بھی دلا سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی سینٹنس، ایک ہی بات وہ اس کی یوں سمجھ لیجئے کریئر برباد بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بات چیت کرنا، یہ گفتگو کرنا، یہ اتنی اہم ہے کہ کہاں پر کیا اور کتنا بولنا ہے اور کس انداز سے بولنا ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے سیکھتے ہم رہیں نے گے۔ یہ بھی پڑھا تھا شان صاحب کتابوں کے اندر، جو بیسیکلی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فارسی کی کتاب میں ہم نے ایک بڑا مشہور مقولہ پڑھا تھا، تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ یعنی انسان جب تک بات نہیں کرتا نا، تب صحیح۔ تک اس کا عیب چھپا رہتا ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت ایک عکس ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ایک شیڈو ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتا کہ اس کے انر سائڈ چل کیا رہا ہے، یہ اندر سے ہے کیسا، اس کے بیہیویئر کیسے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ یہ ہمیں تب پتہ لگتا ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا اور اس کے اچھے اخلاق کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو آپ کی اس گفتگو سے سمجھ میں یہ آیا کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی گفتگو اچھی ہونی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے جو پرسنالٹی کا امپیکٹ ہے وہ بندے پر تب پڑے گا جب آپ بولنا اسٹارٹ کریں گے۔ تو ناظرین، ایک اچھا انسان بننے کے لیے بھی، ایک خوبصورت انسان بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہماری گفتگو، ہماری زبان میٹھی ہو، ہمارے بول چال کا انداز یہ اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گیسٹ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرسٹ رول ہم نے جان لیا کہ کبھی ہمیں اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کرنی ہے، شریعت کے خلاف بات نہیں کرنی ہے۔ اب مزید آپ اس میں وہ کون سی بات ہمیں بتانا چاہیں گے کہ گفتگو کے درمیان جب بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بیسیکلی میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو بار بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے اچھے انداز سے میری گفتگو کو سن بھی رہے ہیں، پراپر وے میں، ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے پوری انٹینشن مجھ کو دے رکھی ہے۔ تو کیا گفتگو جب بندہ کر رہا ہو تو سامنے جو سننے والا ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور جو گفتگو کرنے والا ہے اس کے لیے کیا اصول ہونا چاہیے کہ گفتگو، ڈسکشن، انٹریکشن یہ بیٹر سے بیٹر ہو جائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آج کے ہمارے جو سلسلہ ہے اس کا ایک اور یہ ایک رول اس میں ایڈ ہو گیا، وہ یہ کہ جب ہم کسی کی بات سن رہے ہیں ناظرین، یہ ایک بہت اہم بات میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ دوسرا رول آپ نوٹ کر لیجئے، بی پریزنٹ، کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کی بات کو توجہ سے فوکس ہو کر سنا جائے۔ آپ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ اپنی کوئی بات لے کر اس کے پاس گئے بتانے کے لیے کہ ایسا ہوا ہے یا اس نے ایسا کر دیا یا کوئی بات پریشانی تھی اور بتانے کے لیے گئے، سامنے والا جو ہے وہ موبائل میں لگا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا لکھنے میں مصروف ہے۔ کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، یہ بالکل آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اسی طریقے سے کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شخص جب بھی آتا، خواہ وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی بات کو مکمل توجہ سے سنا۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ کوئی غلام ہو، کیسا بھی ہو، چاہے اس کے کپڑے کسی طرح کے ہوں، اس کے بالوں میں کسی طرح کی دھول لگی ہو، بندہ کیسا بھی ہو، ظاہری پرسنالٹی اس کی کیسی بھی ہو، غلام ہو یا کتنے بھی نچلے درجے کا انسان ہو،
جو بھی آتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو، اس کی بات کو توجہ سے سنا کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ باہر تشریف لے گئے، مسجد نبوی سے باہر آئے تو ایک پاگل عورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ اب وہ گفتگو کرنا اس نے شروع کر دی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہ بات کرتی جا رہی ہے، ایک لمبا وقت گزر گیا، اس کی بات ختم نہ ہو۔ آقا کریم فل توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سماعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پاگل عورت نے روکے رکھا ہے اور آقا کریم بڑی توجہ سے اس کی بات کو سن رہے ہیں۔ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے، اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ بات سن رہے ہیں، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سننے سے تھکے نہیں، یہاں تک کہ وہ بات کہہ کر کے کہتے کہتے وہ تھک گئی۔ یعنی اتنی دیر تک پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے رہے کہ وہ اپنی بات کو کہتے کہتے تھک گئی۔ سبحان یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، بلکہ حضرت عمر نے عرض بھی کیا، رسول اللہ یہ تو وہ ہے جس کی کوئی سنتا نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جس کو کوئی اپنے منہ نہیں لگاتا ہے، یہ تو وہ ہے جس کی بات کو لوگ دھیان سے نہیں سنتے، توجہ نہیں دیتے۔ ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا، دیکھا آپ نے، ہم ایک مسلمان ہیں، جی ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں، آپ کی سیرت کو، آپ کے پیارے پیارے انداز کو، آپ کی اداؤں کو کتنا ہم اپنی لائف کے اندر انٹروڈیوس کر رہے ہیں، انکلیوڈ کر رہے ہیں، اس کو شامل کر رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا، عمر اس کی کوئی نہیں سنتا؟ تو جس کی کوئی نہ سنے تو میں اس کی نہ سنوں کیا؟ سبحان اللہ۔ کیا میں اس کی نہ سنوں جس کی کوئی نہ سنے؟ مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ جس کی کوئی نہ سنتا ہو اس کی میں سنوں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا انداز ہے۔ ناظرین، کوشش کریں، ایک خوبصورت مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب کسی سے گفتگو کر رہے ہوں یا آپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہو تو پوری توجہ اس کی طرف رکھیں۔ اس میں ایک بات میں بتانا چاہوں گا ساتھ میں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اچھا میں بولنے والا بن جاؤں، آپ خواہش رکھتے ہیں کہ میں اچھا بولنے والا بن جاؤں، تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو اچھا سننے والا بھی بننا پڑے گا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ بڑے لیڈر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ پرنسپل ہیں، تو ہر طریقے کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، کچھ ایسی بات بھی آپ کو بتائیں گے جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہنے والا ہے، کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس اتنا ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہنے کے لیے آیا ہے، لیکن آپ اس کی سن تو لیں پہلے۔ آپ کو خود تجربہ ہوگا اس کا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اچھا بعض ڈاکٹر کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، معلوم ہے کہ ہاں یہ کیا کہنے والا ہے یا کس چیز کا وہ اسپیشلسٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے، اس نے دوائی لکھ دی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ اب وہ بعد میں کیا کہہ رہا ہے کہ ارے یار ڈاکٹر بہت اچھا اسپیشلسٹ تھا وہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے سنی تو ہے نہیں میری۔ اب وہ کہنے لگا، مطلب خود ہی وہ مائنڈ میں اس کو سمجھ گیا کہ مزہ نہیں آیا اس میں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ اچھے طریقے سے پوری بات اس کی سنتے لیں آپ، کم سے کم وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہنے آ رہا ہے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ کچھ اور کہنے آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اچھا بولنے والا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اچھا سننے والا بھی بننا پڑے گا۔ اچھا، آپ کی اس بات کے درمیان ایک مجھے بات یاد آ گئی، اچھا سننے والا بننا ہے، بالکل ایسے پہلے ہی سے کسی کے تعلق سے رائے قائم نہیں کر لینا ہے۔ تو گویا کہ گفتگو کا ایک اصول یہ بھی شامل ہو گیا کہ گفتگو پوری سننا ہے، توجہ سننا ہے، اور گفتگو جو آپ سے کر رہا ہے، جو آپ سے بات کر رہا ہے، اس کے تعلق سے پہلے سے کوئی رائے قائم نہیں کرنا ہے۔ ایسے ایک اسکول کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، وہ پرنسپل بڑے چھٹی دینے میں بہت ٹائٹ ہوا کرتے تھے، بچوں کو چھٹی وغیرہ دینے کا ان کا معمول، ان کا انداز نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بچے اسکول سے لیو نہ لیں، ہمیشہ کالج میں ہاسٹل میں رہیں۔ ایک بچہ جو بار بار چھٹی لینے آتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، اس کی بات سننے سے پہلے ہی سمجھ جاتے تھے کہ یہ چھٹی لینے آیا ہے، اور اس کو باہر سے ہی، اپنے آفس سے ہی، اس کو اندر آنے سے پہلے ہی اس کو باہر کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بچے کی ماں
کسی انسیڈنٹ کے تحت, کسی ایکسیڈنٹ کے, کسی حادثے میں وہ چلی گئی بیچاری. اب اس کے پرنسپل کو تو یہ تھا کہ یہ جب بھی آتا ہے چھٹی لینے آتا ہے, اس لیے اس کی بات نہیں سننا اور پہلے ہی اس کے تعلق سے ایک رائے قائم کر لینا اور اس کے بعد اس کو چھٹی نہ دینا. اب جب یہ ہوا, وہ چھٹی لینے پہنچا, پرنسپل صاحب نے اس کو ویسے ہی واپس کر دیا اور اس کو چھٹی دینا تو دور کی بات, اس کی بات کو بھی نہیں سنا. اب وہ اپنے ہاسٹل کے روم میں چلا گیا اور جا کر کے ساری رات وہ روتا رہا. اس کی ساری رات رونے میں گزر گئی. ایک ماں سے محبت ہوتی ہے, ایک پیار ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ بچہ اپنے اس پرنسپل سے اتنا بدظن ہو گیا کہ وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے اور چھوڑنے کے بعد وہ کسی جگہ جا کر کے جاب کرنے لگتا ہے. ایجوکیشن سے دور ہو گیا وہ. جی, یعنی اس کا ایک انداز تھا کہ آپ کا, میں نے یہ بات بولی نا کہ آپ کے ایک جملہ, آپ کی ایک بات آپ کی خود کی بھی زندگی بنا سکتا ہے یا کریئر تباہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی کوئی بات یا آپ کا انداز محبت سے پیش نہ آنا یہ کسی دوسرے کا بھی کریئر تباہ کر سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انہوں نے ابھی ماشاءاللہ مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب نے بات بتائی, اس شخص نے اس کو چھٹی نہیں دی, یعنی اس کی بات ہی نہیں سنی. آخر کیا وجہ تھی؟ کوئی ریزن, ویلڈ ریزن ہوگا, لیکن اس نے نہیں سنا. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے, یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ کسی کے بارے میں پہلے سے رائے قائم نہیں کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو کلیگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو کسی کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ آئے گا تو ایسی ہی بات کرے گا. وہ شخص آیا, دروازے پہ دیکھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ جو آئے گا وہ یہی بات کرے گا. لیکن وہ آیا اس مرتبہ, لیکن وہ یہ بات نہیں کرنے آیا تھا, وہ تو کچھ اور بات کرنے آیا تھا. اب اس سے کیا ہوا؟ شرمندگی بھی ہوئی, یار میں نے جو بولا تھا وہ تو صحیح نہیں تھا. تو یہ جو چیز ہے, تیسری چیز, کہ کسی کے بارے میں پہلے سے رائے قائم نہیں کرنا ہے. تو اس سے پہلے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا, جو پہلا سیکنڈ نمبر پہ ہم نے جو رول بتایا کہ اچھا سننے والا بننا ہے, اس میں شاید ناظرین کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے, وہ یہ کہ اچھا سننے والا بننا ہے, ٹھیک ہے, ہم اس رول کو اپنے اندر امپروو کرنے کے لیے اس کو ہم لاگو کریں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے, وہ کہنے کے لیے آیا اور اپنی بات کو وہ اتنا لمبا کر رہا ہے, اتنا لمبا کر رہا ہے, اتنا لمبا کر رہا ہے, تو وہ سامنے والا سوچے کہ میں اس رول پر عمل کروں کہ اچھا سننے والا بنوں, یا پھر اپنا دوسرا اس سے اہم کام ہے وہ کروں. تو اس کے حوالے سے بھی آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی, اس کے حوالے سے پھر یہ ہوا گویا کہ اس گفتگو اچھا بنانے کے جو ہم پرنسپلز بتا رہے ہیں, اس میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, سامنے والا کہیں ہماری گفتگو سے بے توجہ اگر ہو رہا ہے, اس کے اندر دلچسپی اگر نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گفتگو بہت لمبی ہو چکی ہے. تو ناظرین غور کریں کہ جب آپ گفتگو کیا کریں تو گفتگو کرتے وقت یہ ضرور خیال رکھیں کہ گفتگو کہیں اتنی لمبی نہ ہو جائے, یا اتنی دیر تک آپ کی ٹاکنگ نہ چلی جائے, ڈسکشن اتنی دیر تک نہ چلی جائے کہ سامنے والا بندہ جو آپ کو سن رہا ہے وہ بور ہونے لگے یا آپ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹانے پر مجبور ہو جائے. تو اچھی گفتگو کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ گفتگو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ گفتگو زیادہ لمبی نہ ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ گفتگو ہم اصول سیکھتے جا رہے ہیں, 3 سے 4 اصول ہم نے سیکھ لیے ہیں. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں, 2 بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, میں اور آپ بات کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک کو لے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, سامنے والا ہمارا کولیگ ہے, ہمارا فرینڈ ہے, وہ آ جاتا ہے. آنے کے بعد وہ اپنی گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم کسی سیریس ٹاپک پہ گفتگو کر رہے ہیں, کسی سیریس عنوان سے بات کر رہے ہیں, کسی سنجیدہ ٹاپک پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اب اتنے میں پیچھے سے ایک بندہ آ گیا, آنے کے بعد وہ اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے. تو اس بارے میں آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ ہاں بالکل, یہ ایسا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کر رہا ہے, یعنی اس میں 2 باتیں جو آپ نے بات کی. ایک تو یہ کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا شخص آیا, وہ اپنی بات کرنے لگا, ہے نا. تو یہ تیسرا رول بھی اپنے پاس لکھ لیجئے کہ ڈونٹ انٹرپٹ ڈیورنگ ٹاک. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرا آ کے اپنی بات کرنا. دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو بیچ میں روک دینا. یہ بھی تو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا تو اس کی پوری بات سنا کرتے تھے. تو دونوں باتیں یہاں پر ہیں کہ اگر کوئی شخص بات کرنے کے لیے آیا ہے اس کی پوری بات سنی جائے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب 2 لوگ آپس سے بات کر رہے ہیں تو تیسرا شخص آ کے پہلے دیکھ لے کہ کیا موضوع چل رہا ہے, کوئی ایسی بات ہے, کیا ٹاپک ہے کہ میں اپنی بات لے کر اور شروع کر دوں. کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہے, آئے اور اپنی بات کرنا شروع کر دی. اب اس کا سارا وہ جو ایک مائنڈ لگا رہے تھے, کچھ آئیڈیا سوچ رہے تھے, کچھ نیو کریٹو کام کرنا چاہ رہے تھے, اس نے سب پہ پانی پھیر دیا آ کر. تو اچھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں, میٹھی زبان اپنی کرنا چاہتے ہیں, تو اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھانا چاہتے ہیں, تو آپ
ان اگر اصول پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے نزدیک محبوب بھی بن جائیں گے اور آپ اچھے طریقے سے بولنے والے بھی بن جائیں اچھا گے. حضور، گفتگو کے آداب پہ بات چل رہی ہے. گفتگو کیسے پیاری ہو، کیسے میٹھی ہو، کیسے اچھی ہو. بہت ساری باتیں ہیں، بہت پیاری پیاری باتیں ناظرین نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، جانی ہیں. امید کرتے ہیں آپ نے نوٹ بھی کی ہوگی اور ہمارے ساتھ سلسلے میں آپ کنٹینیو رہے بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈز میں بھی آپ یوں ہی ہمارے ساتھ کنٹینیو رہتے رہیں گے. اچھا، مجھے ایک بات اور آپ سے سمجھنی ہے. قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرماتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ. اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھیے. کیا آواز بات کرتے وقت بھی، جب انسان بات کر رہا ہو تو بات کرتے کرتے انسان کی کبھی کبھی ٹیون اونچی ہو جاتی ہے، کبھی نیچی ہو جاتی ہے. تو جب ہم بات کر رہے ہوں تو ہماری بات کرتے وقت ٹیون کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ زور سے چھینکنا یہ شیطان کی طرف سے ہے. ان سب باتوں سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوں، بات کر رہے ہوں، تو ہماری ٹیون کا بھی ایک لیول ہونا چاہیے. ہماری بات کرنے کی جو آواز ہے، اس کی جو ولیوم ہے، وہ بھی ایک لیول میں ہونے چاہیے. اس حوالے سے آپ ہمیں کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ جی، یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ گفتگو میں ہم اپنے ٹیون کو بھی خیال رکھنا ہے. اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اس کو بھی نوٹ کر لیں. ٹیک کیئر آف یور ٹیون، کہ ہمارا جو لہجہ ہے وہ لہجہ ہمارا کیسے ہونا چاہیے. ہم جو بات کرتے ہیں تو اس کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. کبھی ہم کسی کو اسپیچ دے رہے ہیں، لیکچر ہیں تو اسپیچ دیں گے ہم. کبھی کسی کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے. کبھی کچھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے. تو ہر ایک کا الگ الگ انداز ہوگا. اب جیسے لیکچر دے رہے ہیں تو لیکچر جس انداز سے دیں گے اس انداز سے آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھائیں گے. بچے کا انداز سمجھانے کا وہ سافٹ اور بہت نرم ہوگا. یعنی کہ ہمارا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں پر ہم کھڑے ہیں اور جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا انداز اور اس کا تقاضا کیا ہے. تو ناظرین، اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، کوئی ایک خاص میٹر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو جتنا آپ نرم لہجہ ہوگا، جتنا آپ محبت سے اور سافٹ لہجے میں آپ بات کریں گے، اتنی زیادہ وہ اچھے انداز سے سمجھ آئے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں اور کچھ کی عادت ہوتی ہے، اصل میں شاید ناظرین میں سے بعض کی بھی ہو اور وہ چاہتے بھی ہوں، تو بالکل اگر اس میں ہم تھوڑی کوشش کریں گے، تھوڑی پریکٹس کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ درست ہو جائے گی. وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی کسی کی ہوتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سامنے والا یہ کہہ رہا ہے، سوچتا ہے کہ یہ تقریر کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں. حالانکہ اس موقع پر یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہم میٹنگ میں ہیں، کسی کو مشورہ دینا چاہ رہے ہیں تو مشورہ بھی کس انداز سے دیا جائے تو ہمارا سافٹ لے جاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو بڑے بڑے لوگ، جو بڑے بڑے بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نرم لہجہ دیکھ کر بہت پست ہو جایا کرتے تھے، اور جو تکبر سے بولنے والے تھے وہ سمجھ جایا کرتے تھے کہ اس بارگاہ میں بولنے کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے. حضور، باتیں آپ بڑی پیاری کر رہے ہیں. من کر رہا ہے کہ ہم یوں ہی ڈسکشن کرتے جائیں اور آپ سے مدنی پھول لیتے جائیں، ہمارے ناظرین بھی اس کو نوٹ کرتے جائیں. لیکن سلسلے کا وقت پورا ہوا ہے. نرم آواز سے بات کرنا سنت مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے. اس لیے اگر آپ اپنی گفتگو کو انہینس کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی شامل کر لیجئے گا اپنی گفتگو کے اندر کہ ہمیشہ پولائٹ وے میں نرم آواز سے، پست آواز سے گفتگو کیجئے گا. سننے والے کو بھی اچھا لگے گا، اس کے کانوں کو بھی میٹھا میٹھا، بھینا بھینا آپ کا لہجہ محسوس ہوگا. وقت سلسلے کا ختم ہوا ہے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ شامل رہیے اور اپنی کنورزیشن اسکلز کو، اپنی گفتگو کی صلاحیتوں کو بڑھاتے رہیے. میٹھا بولیے، محبتیں بانٹیے. سلسلے کا وقت ختم ہوا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. در سے محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام.